قسم دل باغ باغ ہو گیا. اور سنو، امیر بیٹھے ہو، غریب بیٹھے ہو، مجھے نہیں پتا تم کون ہو، فقیر ہو، موتی ہو، لوہار ہو، افغان ہو، ادائی ہو، پٹھان ہو، گجر ہو، کوئی بھی ہو، ملک ہو، مجھے نہیں پتا امیر ہو کہ غریب ہو. اللہ بہت بڑا، ہم چھوٹے، ہمارے خزانے چھوٹے، اللہ بہت بڑا. آج جتنے بیٹھے ہو سارے نیت کر لو، اللہ میری زمین پر تیرا گھر مسجد ضرور بنائیں گے انشاءاللہ. آج سارے نیت کرو، اللہ اپنی زمین جو ہماری زمین الات ہے، اے اللہ اپنی زمین پر تیرے قرآن کا مدرسہ بنائیں گے. کہہ دو انشاءاللہ. اللہ نے جن کو اولاد عطا فرما دی، آؤ مقصد رسالہ سنو، اللہ نے جن کو اولاد عطا فرما دی، آج نیت کرو اللہ بیٹی ہو یا بیٹا، ایک بچے کو ہم قرآن کا حافظ ضرور بنائیں گے انشاءاللہ. ضرور بناؤ گے. سنو قرآن کے حافظ کی میں بات نہیں کرتا، سن لو بابو، سن لو بزرگوں، سن لو. فجر کی اذان کی مسجد میں آ کے بیٹھ گئے، سنو ایک عمل لے لو. قرآن کے حافظ کی میں بات نہیں کرتا، صبح صبح آتے ہو، سنتیں پڑھ کے بیٹھ جاتے ہو، قرآن کھول کے دیکھ لیا کرو. اگر پڑھنا نہیں آتا، اٹک اٹک کے پڑھنا آتا ہے 2 آیتیں پڑھ لیا کرو. زیادہ پڑھنا آتا ہے آدھا پارا پڑھو، 1 سپارہ پڑھو. بالکل نہیں آتا، قرآن دیکھ دیکھ کے رچ لیا کرو. قرآن کو سر پہ رکھا کرو، سینے سے لگایا کرو، قرآن کو بوسے دیا کرو. ہوگا کیا؟ دیکھنے سے، سننے سے، پڑھنے سے ملے گا کیا؟ جب موت آئے گی غسل دے دیا جائے گا، کفن پہنا دیا جائے گا. یہ قرآن میت اور کفن کے درمیان میت کے سینے میں چلا جائے گا، کفن کے اندر چلا جائے گا، اٹھا کے قبرستان لے جائیں گے. فضائل قرآن میں حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ سینے اور کفن کے درمیان قرآن اندر چلا جاتا ہے. قبر میں جا کے اتارتے ہیں، تختیاں رکھ کے مٹی ڈال دیتے ہیں. ابھی رشتے دار جا رہے ہوتے ہیں، بڑی عمر کر نکیر سوال جواب کرنے آتے ہیں. پہلا کہتا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ قرآن سینے کفن کے درمیان سے لے کر میت کے سرہانے کھڑا ہو جاتا ہے. وہ فرشتے قرآن کو پہچان کے کہتے ہیں تو ادھر ہو جا، ہمیں سوال جواب کرنے دے. قرآن کہتا ہے تم ادھر ادھر کی بات کر رہے ہو، قسم اللہ کی میں نے تو اس سے وعدہ کر لیا جب تک میں اسے جنت میں نہیں پہنچا دوں گا میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ادھر میرا بابو، ادھر سوال جواب ہوتے ہیں. قرآن کہتا ہے اچھا تم میری بھی مانتے. قرآن سیدھا اللہ کی عدالت میں چلا جاتا ہے. اے اللہ میں اس کی قبر سے آیا ہوں جہاں سوال جواب ہو رہے، اللہ مجھے پڑھنے والا تھا اسے معاف فرما دے. قرآن شفاعت لے کے آتا ہے، اتنے فرشتے سوال جواب کر کے چلے جاتے ہیں. قرآن اس میت سے پوچھتا ہے میں تھوڑی دیر کے لیے تیرے سے جدا ہوا، تھوڑی دیر کے لیے تیرے سے دور ہوا، بتا تجھے کسی نے تنگ تو نہیں کیا؟ وہ کہتا ہے نہیں تنگ کیا. اتنی دیر میں قبر کے اندر اس فرشتے اس قرآن کے ساتھ 1000 آسمانی فرشتہ اترتا ہے استقبال کے لیے. 1000 فرشتہ قبر میں اترتا ہے. 4 چیزیں لے کے آتا ہے. نور قندیل لے کے آتا ہے، یاسمین پھول لے کے آتا ہے، نیچے بچھانے والا گدا، اوپر اوڑھنے والی چادر لے کے آتا ہے. پھر فرشتے اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں، ٹائی کرمٹ مٹاتے ہیں، نیچے گدا بچھاتے ہیں، اوڑھنے والی چادر پیروں پہ رکھتے ہیں، اندھیری قبر میں نور قندیل روشن کر دیتے ہیں، یاسمین پھول میت کے سینے پہ رکھ دیتے ہیں. پھر قرآن اشارہ کر کے کہتا ہے پھول کی خوشبو لے لے، قندیل کی روشنی لے لے، سردی لگے گی تو چادر لے لے. اللہ اکبر. ایسی آنکھ بند کر کے سو، وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد تجھے قیامت کی صبح تک کوئی پریشان نہیں کرے گا. پھر قرآن کیا کرتا ہے؟ بس نہیں کرتا، قرآن مرنے والے کے گھر میں جاتا ہے. بیٹا نماز پڑھنا ہوتا ہے، میت کو آگے بتلاتا ہے. بیوی لا الہ الا اللہ پڑھ رہی ہوتی ہے، میت کو آگے بتلاتا ہے. بیٹی پردہ لے کر کے باہر جاتی ہے، میت کو آگے بتلاتا ہے. مبارک ہو تیرے بعد تیرے بچے سنبھل گئے، مبارک ہو تیری اولاد ٹھوکرے نہیں کھا رہی ہے. اللہ کی قسم میت خوش ہوتی ہے. اللہ اکبر. اگر میرے بابو اولاد پھسل گئی، نشے پر لگ گئی، ٹھوکرے کھا رہی ہے، در در کے دھکے کھا رہی ہے، قرآن آ کے نہیں بتلاتا کہ میت کو تکلیف نہ ہو. قرآن روزانہ 2 چکر میت کے گھر میں جا کے مارتا ہے اور گھر والوں کی خیر و برکت کے لیے دعا کر کے آتا ہے. جب بار بار چکر لگتے ہیں میت قرآن سے پوچھتی ہے کون؟ بیوی نہیں، بچے نہیں، بھائی نہیں، بہن نہیں، ماں نہیں، باپ نہیں،
سارے قبر میں چھوڑ کے چلے گئے، تو کیسا محسن ہے جس نے قبر میں مجھے نہ چھوڑا؟ پھر قرآن کا خطبہ سن، قرآن کیا کہتا ہے؟ میت کو اٹھا کے بٹھاتا ہے کہ تو نے ابھی تک مجھے نہیں پہچانا، میں وہی قرآن ہوں جو رات کی تاریکی میں جس کے منہ سے لیا کرتا تھا، جس کو جھوم جھوم کے پڑھا کرتا تھا۔ رب ذوالجلال کی قسم، تو نے قبر میں نہیں چھوڑا، تو نے مجھے راتوں کے اندھیرے میں نہیں چھوڑا، آج میں نے تجھے قبر میں نہیں چھوڑا۔ سبحان اللہ، پڑھاؤ گے اپنے بچوں کو قرآن؟ انشاءاللہ۔ سنو آخری بات میرے بابو سن لو، آخری بات، ماں باپ نے اولاد کے سارے حق ادا کر دیے، اولاد نے کیا حق ادا کیا؟ یہی جنازہ پڑھ کے اعلان کیا کل خالی ہوئے گی، کھانے کا انتظام بھی 10 دے کے پکڑی لوگ آگے، یہ حق ہے نہیں۔ سارے علماء بیٹھے، بریلوی علماء سے پوچھو، اہل حدیث سے پوچھو، دیوبندیوں سے پوچھو، مرنے کے بعد بیٹے کا پہلا حق کیا ہے؟ باپ مرے، ماں مرے، لوگ دعا کر کے چلے جائیں، مٹی ڈال کے چلے جائیں، پانی چھڑک کے چلے جائیں، گلاب کے پھولوں کی پتیاں چھڑک کے چلے جائیں، بیٹا کیا کرے؟ بیٹا باپ کے سرانے بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا رہے، سورہ ملک پڑھتا رہے، مزمل پڑھتا رہے۔ اس وقت پڑھے گا جب بیٹے کو پڑھائی ہوگی، پڑھاؤ خدا کے واسطے، بیٹا پڑھتا رہے۔ حدیث پاک میں آیا اتنی دیر بیٹھ کے پڑھے جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کی کھال اتار کے اس کی بوٹیاں بنا کے تقسیم کی جاتی ہے، اتنی دیر تک بیٹا بیٹھ کے پڑھے۔ وجہ کیا؟ فرمایا جب قبر میں اتارا جاتا ہے فرشتے سوال جواب کرنے آتے ہیں، میت اندھیری قبر میں تنہائی محسوس کرتی ہے، ایسے پھڑکتی ہے جیسے مچھلی خشکی میں پھڑکتی ہے۔ تو قرآن پڑھنے والا جب قرآن پڑھتا ہے تو فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتی ہے سوچ سمجھ کے ہاتھ ڈالنا، میرا وارث اوپر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ قرآن کی تلاوت۔ دوسرا حق یہ سنو بابو سنو، دوسرا حق یہ پیو دا جنازہ پیا، پیو دا جنازہ پیا، چاچا دیکھ لیا چل پرا ہٹ جا، پیو دی زندگی دنیا ہے ہن کی لینا ہے، رشتے داریاں نبھانیاں تے قبر تے نبھا۔ اللہ اکبر۔ پھپھی کو دروازے پہ چڑھنے نہیں دیتے۔ اولاد کا دوسرا حق، ماں باپ کا دوسرا حق اولاد پر یہ، باپ منوبر مٹی کے نیچے سو جائے، اماں منوبر مٹی کے نیچے سو جائے۔ حدیث میں آیا تیرے باپ کا بھائی تیرا چاچا تایا آئے، ایسے استقبال کر جیسے باپ کا کیا کرتا تھا۔ پھپھی دروازے پر آئے، خالہ دروازے پر آئے، ایسے چوب جیسے ماں کے پیروں کو چوبا کرتا تھا۔ اور تیرے ماں کی بہن کوئی نہیں، تیرے ابا کا بھائی کوئی نہیں، ماں باپ کے دوست یار تو ہوں گے، ماں کی سہیلیاں ہوگی۔ کبھی تجھے ماں کی سہیلی مل جائے جس سے بیٹھ کے دل کی باتیں کیا کرتی تھی، ابا کا یار مل جائے جو تیرے ساتھ، تیرے باپ کے ساتھ شام کو بیٹھ کے چائے پیا کرتا تھا، پر میں ان کے ساتھ بھی ایسے بیٹھ کے پیاری باتیں کیا کر جیسے ماں باپ کے ساتھ کرتا۔ یہ دوسرا حق ہے۔ تیسرا حق یہ ہے فرمایا روزانہ جا کر ماں باپ کے قبر کی ماں باپ کی قبر کی زیارت کیا کر۔ اللہ اس سے کیا ملے گا؟ فرمایا جو روزانہ بندہ آ جاتا ہے اپنے ماں باپ کے قبر کی زیارت کرتا ہے، اللہ دو انعام عطا فرماتے ہیں۔ قبر دیکھ کر راضی ہونے والے کو اللہ دو انعام دیتے ہیں۔ پہلا انعام یہ اللہ پاک مال کی تنگی دور کر دیتا ہے، دوسرا انعام یہ ماں باپ کی قبر کی زیارت کرنے والے کہ اللہ رزق کی تنگی کو دور فرما دیتا ہے۔ جتنا ہو سکے پڑھو، پڑھو اللہ پڑھا کرو، اپنے پچھلوں کو، حضور کی امت کو، آپ کی آل پاک کو، جس جس کو ہو سکے، یہ اولاد کے حق ہے، یہ میرے نبی کا مقصد۔ روح تحجی کا ساتھی نے کہتے سنو، ابھی تو میں نے پاک نبی کی سیرت بیان ہی نہیں کی، پاک نبی کی سیرت سنو، آخری بار پھر دعا کرے، سنو پاک نبی کی سیرت۔ حنیف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا، پاک کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا، تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا، سا کہنے لگا سامین سما آ گیا، جیب کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا، ہاں کہنے لگا حبیب خدا آ گیا، ہاں کہنے لگا خیر الورا آ گیا، گال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا، زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا، را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا، زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور پہ کر آ گیا، سین کہنے لگا سرور کنین
اللہ بیٹا دے یا بیٹی قرآن کا حافظ بناؤ انشاءاللہ کرو ارادہ بھائی. انشاءاللہ. اور جن کے ہیں بڑے ہو گئے نہیں بنا سکے وہ کسی مدرسے میں جائے جب بچے قرآن پڑھ رہے ہو. مولوی صاحب ایک بچے کا مہینے کا دال روٹی کا کتنا خرچہ ہے؟ 2000 2500. مولوی صاحب میرے ذمے ہے انشاءاللہ کسی کا بچہ قرآن پڑھ کے حافظ بن جائے گا قبر میری ٹھنڈی ہو جائے گی ہری بن جائے گی. پھر تم دیکھنا جب تک مصلوں پر تلاوت ہوتی رہے گی اللہ تیری قبر کو بھی ٹھنڈا کرے گا کلیجوں کو بھی ٹھنڈا کرے گا. اللہ اس محفل کو قبول فرمائے. آپ کی شان میں کوئی گستاخی ہوگی ہو تو معاف کر دیں موقع پر معاف کر دینا. کوئی غلطی ہوگی ہو کوئی بے ادبی ہو گئی ہو معاف کر دینا. اللہ تمہیں سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آخر دعوانا